سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، 106 نمبر سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہے۔ ربط: پہلے سورت میں صحابہ کرام کے شان اوصاف کا بیان کہ وہ آپس میں رحم کرتا ہے، اور ان کی نما اور ترقی کا ذکر کہ اللہ ان کو ترقی دے گا، اس کے لیے مثال پیش کی۔ تو اب اس صورت میں آداب ہے اتحاد کا، کہ تم ایک متحد جماعت بن کے ترقی کرو گے، لیکن ان آداب کا خیال رکھو۔ اس صورت میں آداب ہے کہ تفرق سے، اختلافات سے کیسے بچو گے، اس کے لیے 7 آداب ذکر ہے، اختلافات سے بچنے کے آداب یہ ذکر ہے۔ پہلے فتح کا بیان تھا، اب فتح کو دوام دینے کے لیے کہ فتح ہمیشہ رہے، تو ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے پیغمبر کے عظمت کا ذکر تھا، تو عزروہ، پیغمبر کے عظمت کرو۔ تو اس صورت میں ہے پیغمبر کے سامنے زور سے نہ بولو، عظمت ہے تو پھر زور سے نہ بولو۔ پہلے منافقین کے لیے زواجر، ڈانٹ، تو اس صورت میں بھی یہ زواجر اور ڈانٹ کا بیان ہے۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو صورت میں آداب ہے، یعنی اصول ہے جھگڑے ختم کرنے کے لیے، اور ساتھ شرک فی العلم کا رد ہے کہ اللہ کے ساتھ علم میں کوئی شریک نہیں، جھگڑے ختم کرنے کے آداب اور شرک فی العلم کا رد ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے ابتدائی 13 آیتوں میں 7 قوانین ہے، 7 آداب، ان پہ عمل کرنے سے مسلمان آپس میں متحد رہیں گے، اور پھر 13 کے بعد آخر تک منافقین جو ان آداب کے خیال نہیں رکھتے، ان کے لیے زواجر، سزاؤں کا ذکر، ڈانٹ کا بیان۔ پہلا ادب پہلی آیات میں 7 آداب بتا دیتا ہوں۔ پہلے ادب کا کیا معنی؟ کہ اے مومنو، پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا معنی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول تمہارا نظام ہونے چاہیے، منشور تمہارا کیا ہو؟ بس قرآن و سنت میں جو ہے اسی پر چلیں گے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تو تب متحد ہو سکتے ہو۔ اگر منشور قرآن و سنت نہیں، ہر ایک نے اپنے لیے نئے نئے مذاہب بنائے، نئے طریقے بنائے، اور اسی کو لے کے چلو گے، تو ہر ایک بس اپنے فرقے میں رہے گا، اتحاد نہیں آئے گا۔ اتحاد کے لیے شرط ہے کہ سب اس پر عہد کرے کہ قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ پہلا قانون، اے ایمان والو، لا تقدمو، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ و رسولی، سامنے اللہ اور رسول کے۔ سامنے اللہ کیا معنی؟ مراد اللہ سے کتاب اللہ ہے، رسول سے سنت تو تمہارے سامنے ہے نا، قرآن سامنے پڑا ہے، احادیث تمہارے الماری میں، اور بخاری پڑھتے ہو تو سامنے بخاری پڑھی ہے، تو احادیث کے کتب تیرے سامنے ہے، قرآن سامنے ہے، اور پھر بھی اس کو چھوڑ کر پارٹی کے منشور ترتیب الگ ہے، اس پہ چلو گے، جمہوریت پہ چلو گے، کفری نظام پہ چلو گے۔ تو سامنے بخاری ہے، قرآن ہے، اس میں نماز کا طریقہ ہے، ایسے نماز پڑھو، زکوٰۃ کا طریقہ ہے، جہاد کا طریقہ ہے۔ بخاری اور احادیث کے کتب میں ملک چلانے کا سیاست ذکر ہے، تو نیا سیاست کیوں بناتے ہو؟ پیغمبر کا، صحابہ کا تاریخ سب سیرت ہے نہیں، وہ کافی ہے۔ ذکر کے طریقے اس میں ہے، پیغمبر کیسے ذکر کرتے، بین یدی اللہ کا، یدی اس لیے کہ پھر عذر نہ چلے گا، سامنے تپائی پر تو قرآن و حدیث پڑھا ہے۔ اے ایمان والو، آگے مت جاؤ، بین یدی اللہ و رسول، سامنے اللہ اور اس کے رسول کے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ بڑھنا کیا ہے کہ ایک طریقہ ذکر ہے، اس کو چھوڑ کر نئے طریقے بنا دیتے ہو۔ شادی کے طریقے ہے، غم کے طریقے ہے، سب کچھ ہے پیغمبر کا۔ اگر یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، تم سمیع معنی قرآن و سنت سے غلط فتویٰ دو گے، غلط طریقہ چلاؤ گے، غلط سیاست کرو گے، اللہ سن رہا ہے، تمہارے دل کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ دوسرا ادب اتحاد کے لیے،
اس ادب کا حاصل کیا ہے کہ احترام نبی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اور شارع کی توہین سے بچ جاؤ، اور شریعت کی توہین سے، شارع کی توہین سے بچ جاؤ۔ رسول اللہ کے سامنے ظاہراً بھی زور سے نہ بولو، اور حکم میں بھی زور نہ کرو۔ حکم کیا؟ ایک مخالفت یہ کہ پیغمبر کے آواز سے اپنے آواز کو آگے لے جاتے ہو، یعنی اس کے فیصلے پر اس کا فیصلہ چھوڑ کے نیا فیصلہ صادر کرتے ہو، تو یہ بھی اس کے سامنے بے ادبی ہے۔ اور پیغمبر موجود ہے تو سامنے زور سے نہ بولو، زور سے باتیں نہ کرو۔ تم جس پیر کے سامنے بیٹھے ہو تو پیر کے سامنے کتنے ادب سے بیٹھتے ہو، بادشاہوں کے سامنے کتنے احترام سے حرکت نہیں کرتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے زور سے بے ادبی، یہ کیوں؟ ایسا نہ کرو، اس سے تمہارے اعمال بھی برباد ہو سکتے۔ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، مت اٹھاؤ اپنے آواز کو پیغمبر کے آواز سے اوپر، ولا تجہروا له، زور سے نہ کہو پیغمبر کے سامنے، بالقول بات، کجہر بعضکم، جیسے تم میں سے بعض کے سامنے زور سے بولتے ہیں، جیسے دوست مجلس میں لگے ہو اور بے تکلفانہ انداز میں زور سے باتیں کرتے ہو، تو ایسا پیغمبر کے سامنے نہ کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ برباد ہو جائے تمہارے اعمال اور تمہیں لا تشعرون، پتہ ہی نہ ہو، یعنی تم یہ سمجھو گے کہ یہ تو اتنا مسئلہ نہ تھا، میں نے زور سے بولا، اور حالانکہ اس میں پیغمبر کے بے ادبی کا کوئی جز آ گیا ہوگا، تو اس سے تمہارے سب اعمال ختم ہو گئے، ملائک کو حکم ہو گیا ہوگا کہ کاٹ دو سارے اعمال، اور تمہیں احساس تک بھی نہ ہوگا۔ معتزلہ اس سے ثابت کرتا ہے کہ عمل سے بھی بندہ دوزخی بن سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے کافر بن سکتا ہے، تو زور سے بولنا ایک عمل ہے، اس سے بھی کافر بن سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، یہ مقدمات ہے۔ ایک مقدمہ یہ کہ رفع الصوت عند الکبیر، بڑے کے سامنے زور سے بولنا بھی اذیت کا سبب ہے، بڑے کے سامنے بے ادبی سے بولنا، زور سے بولنا، یہ اذیت، تکلیف کا سبب ہے، اور پیغمبر کو اذی دینا کفر ہوتا ہے۔ تو یہ معنی زور سے اس ترتیب سے کہ پیغمبر کو تکلیف دو، تو پھر تو یہ غلط نظریہ، یہ عقیدہ ہی برا ہے، پھر کافر ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر کسی کا آواز فطری طور پر آواز کچھ بلند ہے اور وہ جان بوجھ کے زور سے نہیں کہتا، تو اس کے حبط عمل نہیں ہے، لیکن اس آیات کی نزول کے بعد عمر فاروق کا آواز تیز تھا، وہ پھر بھی بہت آہستہ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا، پھر کہو نہیں سنا میں نے، تو یہ ادب ہے۔ تو جیسے ظاہراً پیغمبر کے مجلس میں زور سے نہیں بول سکتے ہو، تو احادیث، ایک اس سے یہ پتہ چلا کہ احادیث کے مجلس میں اور قرآن کے مجلس میں بھی باتیں زور سے نہیں کرو گے، زور سے یا بے پرواہی یا مجلس کے آداب کا خیال نہ رکھنا انسان کے اعمال کے بربادی کا سبب بن جاتا ہے، اور علم سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے، آیات دلیل ہے اس پر۔ تیسرا، علماء اس سے اخذ کرتا ہے کہ علماء وہ ورثۂ انبیاء ہے، تو جیسے انبیاء کے بے ادبی منع ہے، تو ایسے ان کے ورثہ کے بھی بے ادبی منع ہے۔ ان کے مجالس میں نہیں چاہیے کہ کوئی آئے اور زور سے بات کرے، عالم بیٹھا ہو اور کوئی چیخے زور سے بات کرے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا۔ اسی طرح بدعات اور سب چیزوں پر رد ہو گیا۔ اب جو لوگ اس ادب کا خیال رکھتے ہیں، یعنی پیغمبر کے مجلس میں، قرآن اور حدیث کے مجلس میں ادب سے بیٹھ کے احترام رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری، ان الذین یغضون، بشارت اہل ادب کے لیے، یقیناً وہ لوگ جو نیچے کرتے ہیں اپنے آوازوں کو رسول اللہ کی موجودگی میں، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، امتحن اللہ، یعنی جانچ لیا اللہ نے، خالص کیا ان کے دلوں کو، قلوبہم، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے خاص کیا ہے، تو یہ تقوی کے مراکز ہے۔ پتہ چلا
بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب اللہ کے فضل تقوی سے محروم رہتا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، تو علم معلومات کا نام نہیں ہے۔ طلبہ خوب سمجھے کہ آپ زیادہ مطالعہ کریں اور زیادہ معلومات ہو، تو بہت سے انگریز بھی ایسے ہیں۔ ایک انگریز نے مسند امام احمد پاکستان میں 2-3 علماء نے بھی نہیں دیکھا ہو، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، اتنے بڑے پیمانے پر ہے وہ۔ اور ایک انگریز نے حرف بحرف اس کا مطالعہ کیا، اس پر اپنا جائزہ بھی لکھا ہے پورا۔ تو معلومات تو انگریزوں کو بھی ہے۔ شرعی علم صرف معلومات کا نام نہیں، یہ تو ایک نور ہے جو ادب سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ استاد سے تعلق، ادب، احترام، یہ علم ہے۔ شرعی علم الگ چیز ہے، اور ہمارا تو تجربہ ہو گیا، کافی وقت گزر گیا اس سلسلے میں، تو ہم نے بہت سے کن ذہن لوگوں کو دیکھا لیکن با ادب تھے۔ اللہ نے ان سے اتنا خدمت لیا، اتنا کام لیا دین کا، کہ بڑے ذہین لوگ ان کے 1% بھی اتنا کام نہ کر سکے۔ بڑے بڑے ذہین وہ کاروبار کے طرف گئے، دنیا کے طرف، اور وہ کن ذہن جو عاجز تھے، با ادب تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ تو ادب والوں کا انتخاب ہوتا ہے، اولئک الذین، یہی ادب والے امتحان اللہ۔ تو دین سارا کے سارا ادب ہے، ادب ہے تو علم ہے، ادب نہیں تو پھر وہ معلومات ہے، وہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم، یہ ان با ادب لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑھ کے اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے، حجرات کمرے مراد اس سے رہائش کے کمرے، اکثر ان کے لا یعقلون، بے عقل ہے۔ یعنی کچھ لوگ اکثر آپ علیہ السلام کے پاس آ کے تو کیا کرتے تھے، کام ہے آپ سے تو آواز دے دیتے، یا رسول اللہ باہر سے، یا نبی اللہ، یا محمد، اور زور سے آواز دے دیتے۔ تو یہ بے عقلی کا کام ہے، آواز نہ دو، یا تو چلے جاؤ، جب وہ نماز کے لیے نکل آئے، اپنے وقت پہ نکل آئے، پھر پوچھ لو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ پیغمبر نکل آتا ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، یہ بہت بہتر ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے لیے ایک عالم کے پاس گئے، اور جب گئے تو قیلولہ کا ٹائم تھا، وہ باہر دروازے پر بیٹھے اور مٹی لگی ان کے اوپر، مٹی میں دب گیا، کافی ٹائم لگا ان کے نکل آنے پر۔ جب وہ نکل آئے تو یہ اٹھ گئے، ان سے سلام کیا۔ وہ عالم پریشان ہو گئے کہ آپ رسول اللہ کے رشتہ دار، اور آپ اتنے تکلیف کے ساتھ، آپ نے مجھے بتایا کہ انہیں کب سے آیا ہو آپ؟ کہا نہیں، یہ ادب ہے، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، بس میں نے انتظار کیا آپ نکل آئے اپنے وقت پر، تو پھر میں آپ سے حدیث سیکھ لوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو علم، قرآن کے علم سے نوازا، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے ان کو، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ لوگ صبر کرتے، پیغمبر نکل آتا، یہ ان کے لیے بہتر تھا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، کہا کہ وہ کچھ لوگوں کا آواز تو فطری طور پر تیز ہوتا ہے، وہ بے ادبی سے نہیں کہتے، لیکن اکثر بے ادب ہوتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کمرے کے پیچھے سے آواز بے ادبی ہے، اور تم ملکوں کے پیچھے سے آواز لگاتے ہو، یہاں سے آواز لگاتے ہو یا رسول اللہ۔ تو یہ آواز دلیل ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے، شریعت کے سمجھ نہیں۔ اگر عقل ہوتا شریعت کو سمجھتے۔ تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ آداب جیسے آپ علیہ السلام کی زندگی میں تھے تو وفات کے بعد بھی یہی تمام آداب ہے۔ تو مسجد نبوی میں زور سے باتیں نہیں کرو گے، یا زور سے چیخو گے نہیں، وہاں موبائل کے ساتھ کھیلو گے نہیں، جیسے آپ علیہ السلام تھے اس وقت جو آداب فرض تھے، اب بھی وہ سارے آداب فرض ہے۔ تو وہاں غلط طریقے سے بیٹھ جانا، الٹا سیدھا باتیں کرنا، موبائل سے تصاویر نکالنا، یہ سب بے ادبی میں داخل ہے، اور لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے ان چیزوں کا۔
تو اب بھی یہ آداب ہے، روزے کے سامنے ان تمام آداب کا خیال کرو گے، زور سے نہیں چیخو گے، احترام کے ساتھ درود پڑھو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ دو آداب ذکر ہو گئے اس اتفاق کے لیے، ایک یہ کہ قرآن و سنت سے آگے نہ بڑھو، دوسرا یہ کہ شارع کا احترام دل میں رکھو، جس دل میں احترام نہیں تو وہ شریعت کا لحاظ بھی نہیں رکھ سکتا۔ دو، تیسرا ادب، تیسرا حکم کہ تحقیق کر کے قدم اٹھاؤ، کسی بھی معاملے میں بے تحقیق قدم مت اٹھاؤ۔ ہر بات جو تمہیں کوئی پہنچا دے کہ فلاں نے تیرے خلاف ایسا کہا یا فلاں نے یہ کیا، تو کسی کے کہنے پر فیصلے کا اقدام نہ کرو جب تک آپ بات کے گہرائی تک نہ پہنچ۔ تو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بے تحقیقی کے وجہ سے۔ اے ایمان والو ان جاءکم فاسقن، اگر آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی بے اعتماد آدمی، ایک معنی فاسق معنی تو فاسق ہے جو تمہارے اندر فتنے پھیلانا چاہتے ہیں، لے آئے بنبأ کوئی خبر، فتبینوا تو خوب تحقیق کرو، تبین میں مبالغہ ہے، ہر قسم کے تحقیق کرو۔ تو اگر بندہ موجود ہے، کوئی تمہیں کہے کہ فلاں نے تیرے خلاف یہ کہا، تو تم یہی سے کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہو۔ مولویوں میں یہ مصیبت ہے، بس 2 جلدوں میں کسی کے خلاف لکھ لے گا۔ ان کی زندگی اتنے بے قیمت ہے کہ بے وقت چیزوں میں لگ جاتی۔ تو جا کے بندہ مرا تو نہیں ہے، تم جا کے پوچھو آپ نے اس طرح کہا ہے، کوئی تمہیں کہے فلاں کا نظریہ یہ ہے وہ کافر ہے، تو بس تم لکھنا شروع کر دیتے ہو ان کے خلاف۔ تو قرآن کا فتویٰ تم پر فرض نہیں، تحقیق تم پر فرض ہے، فتبینوا۔ تو فتویٰ فرض نہیں، کتاب لکھنا فرض نہیں، اختلافات پیدا کرنا فرض نہیں، اور تحقیق فرض ہے۔ تو جو فرض ہے اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، اور جو لازم نہیں تجھ پر اسی میں لگ جاتے ہو۔ تو جا کے بندہ مرا تو نہیں ہے، جا کے ان سے پوچھو کہ فلاں میرے پاس اس طرح خبر آئے آپ کے بارے میں، واقعی حقیقت یہ ہے یا نہیں۔ اسی طرح قبائل میں جھگڑے ہوتے ہیں، ممالک میں جاسوس خبر پہنچا دیتا ہے اور تم یکدم اقدام کرتے ہو، تو اس سے اتحاد ختم ہو جائے گا۔ مومن کو چاہیے کہ کسی مومن کے خلاف بے تحقیق زبان سے کچھ نہ نکالے۔ سورہ نور میں سمجھایا نا، کسی مومن پر الزام لگے تو کہو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یکدم یہ کہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ادب ہے، لیکن آداب قرآن کا علماء پرواہ نہ کرے تو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ جب سوار اعظم بنا شروع میں، اس میں بڑے بڑے علماء تھے، شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، یہ سب بڑے علماء تھے۔ تو کسی نے ان کو خبر پہنچا دی، وہ جلسے میں تھے وہاں، یہ سوجر بازار میں جو بڑا پارک، کیا نام ہے اس کا، جو اس میں وہ بریلوی بھی مرے تھے، بڑا پارک، تو اس میں بڑا جلسہ تھا۔ کسی نے خبر پہنچا دی کہ فلاں جگہ فلاں لوگوں نے، مہاجر لوگوں نے ایک عورت پر ظلم کی، سختی کی اور بے ادبی کی، ان کی توہین کی، بے عزتی کی۔ تو ایک مولوی یکدم سٹیج پہ آیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا، ورنہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے سخت بیانات دی۔ دوسرے دن ایک بندہ انٹرویو لے رہا تھا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ سے کہ اچھا حضرت آپ تو اتنے بڑے دیوبندیوں کا بڑے ہیں، آپ محقق ہے، تو یہ واقعہ کہاں پر ہوا، کس نے ایسا کیا ہے؟ آپ تو تحقیق کر کے بات کرو گے نا، قرآن کا حکم ہے۔ تو اس بیچارے کو تو کچھ پتہ نہ تھا، تو ایک بندے نے ایسا اعلان کیا۔ تو پھر شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ نے کہا علماء سے کہ ہم نے قرآن کے ایک حکم کے سے بے پرواہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے رسوا کیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہ۔ اللہ کا حکم ہے تحقیق کر کے کام کرو، اور تم بس یکدم ایسے آ کے بات کرتے ہو بے پرواہی سے، اس سے جھگڑے ہوتا ہے، قوم آپس میں لڑ جاتے ہیں، لوگ لڑ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر بلا وجہ سلام نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ یہ میرے مسلک کا نہیں، یہ مبتدی ہے، یہ فاسق ہے، بس دل بھر جاتا ہے، اتفاق ختم ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ تیرے بے تحقیق کتاب کے وجہ سے، اور تیرے بے تحقیق فتوی اور عمل کے وجہ سے۔ تو ایمان والوں،
شروع میں کہا ہے ایمان والو، کیا مانا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بے تحقیق عمل نہ کرو، تو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی بے اعتماد آدمی خبر لے کے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کرو، کیوں؟ ان تصیبو، کہ تم نقصان نہ کر بیٹھو، قومن، کسی قوم کا، بجہالت، نادانستہ طور پر، غیر بے خبری میں کسی قوم کا نقصان کرو گے، فتصبحوا، پھر ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم، اپنے کیے ہوئے کام پر، نادمین، نادم، پشیمان، پھر یہ کہ کاش نہ کرتا، اتنا بڑا نقصان ہمارے وجہ سے ہوا۔ تو اکثر ہائی کورٹ نے پھر آخر میں فیصلہ دیا، سوات میں مشہور تھا نا، لوگوں نے مشہور کر دی کہ ایک عورت کو ایسے سزائے دی، فوج نے آپریشن کیا، وہاں کے سب لوگوں کو تیس نیس کر کے، گھروں سے نکال کر، آبادیوں کو گرا کے، بہت بڑے پیمانے پہ فساد ہوا۔ آخر میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ وہ غلط تھا، وہ مصنوعی ڈرامہ تھا، کسی نے بنایا، حقیقت کچھ نہ تھا۔ تو ایک مصنوعی معاملے پر جھوٹ کے بہانہ بنا کر، اتنا بڑا ظلم کر کے، پھر پشیمان ہوں گے، پشیمان موت کے وقت تو ضرور ہوں گے، اپنے برائیاں، اپنے برے اعمال سزا دیکھ کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس حکم پہ عمل کرے تو تمام فسادات ختم ہو سکتے۔ شروع میں کہا نا قرآن و سنت سے آگے نہ بڑھو، تو قرآن تحقیق کا کہتا ہے، تو کسی کے خلاف، بھلے تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کوئی تمہیں کہے فلاں ایسا ہے، تو دیوبندی بریلویوں کی فرقے بنے، تو تحقیق کے لیے بیٹھے، مسئلے کے تحقیق کرے، جتنے بھی فرقے ہیں سب ختم ہو سکتے ہیں اگر سب بیٹھ کے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلوں کے لیے بیٹھ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ ترغیب ہے، عمل کرو، خوب سمجھو، یقیناً تمہارے ہاں اللہ کا رسول موجود ہے۔ رسول کہا نا، بحیثیت رسول تو آپ علیہ السلام اب بھی موجود ہے، یعنی رسالت تو اس کا قیامت تک ہے، پیغامات اس کا قیامت تک ہے، ذات مراد نہیں۔ اگر ذات مراد ہوتا تو پھر عربی میں نام لیا جاتا ہے، محمد نام لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ تمہارے ہاں موجود ہے، لو یطیعکم، اگر مان لیا کرے، فی کثیر من الامر، تمہاری زیادہ باتیں، لعنتم، تو مصیبت میں پڑ جاؤ تم۔ کیا مانا؟ تم سنت کے مطابق چلے، پیغمبر کو زیادہ مشورے نہ دو، ایسا کرو ایسا کرو، ورنہ خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر کوئی امام کو مشورے دیتا ہے، جیسے آج کل تراویح ہے، 2 پارے پڑھو، ایک کہتا ہے 1 پڑھو، ایک کہتا ہے جلدی پڑھو، ایک کہتا ہے آرام سے پڑھو، اور ایک کہتا ہے بھلے 2 گھنٹے لگے، تو وہ تو اس بندے کی چاہت پر چلے تو باقی کے لیے پریشانی ہوگی۔ پیغمبر کو مشورے دو گے تو ایک بندہ تو اپنے مفاد کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی وحی کو ایسے ہی چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، بس تم عمل کرو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب رکھا تمہارے دلوں میں ایمان، وَزَيَّنَهُ، اور اسے مزین بنایا تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ، نفرت ڈالی اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر، فسوق اور عصیان کا۔ یہ احسان ہے اللہ کا کہ تمہارے طرف محبت ایمان کا آیا، یعنی تمہارے دل میں ایمان سے محبت ہے، ایک دوسرا، پھر یہ ایمان اللہ نے دلوں میں مزین کے، یہ دوسرا درجہ۔ کافر کفر دل میں گھس جاتا ہے، پھر اس کے بعد کفر کو مزین کیا جاتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، تو پھر کفر کے لیے لڑتے ہیں۔ مومن کے دل میں ایمان ڈالا گیا، پھر وہی اللہ نے مزین کر دیا، اسے ہر چیز سے بہتر مزین ایمان نظر آتا ہے۔ تو پھر ایمان جب مزین ہو جائے، اس کے علامات یہ ہے کہ کفر، فسوق، یہ سب چیزوں سے نفرت پیدا ہوتا ہے۔ کفر تو بڑا درجہ، فسوق مانا گناہ کبیرہ، عصیان مانا گناہ صغیرہ، یا فسوق حقوق اللہ میں، عصیان حقوق العباد میں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں کامیاب جن کے دلوں میں ایمان کے محبت، کفر سے نفرت۔ فضلا من اللہ، یہ احسان ہے اللہ کے طرف سے اور نعمت۔ تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں قرآن سے محبت ہے، اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور نعمت ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، جاننے والا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قانون نمبر 4، چوتھا قانون معاشرے میں اصلاح اور اتحاد کے لیے۔ اس قانون کا حاصل یہ
کہ جب ایک فاسق کے خبر کے وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے، اختلافات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئے، اکثر مومنوں میں دو فرقے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے کے، فتوی دے کے، پھر لڑنا، پھر قتل و غارت، پھر ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، تو ایسے میں حکم ہے باقی مومنوں کو کہ تم ان کے فرقوں میں شامل نہ ہو، کسی بھی فرقے میں شامل نہ ہو، بلکہ فرقوں سے سیٹ پر ہو کے تحقیق کرو، جو فرقہ باطل پر ہے تو انہیں دعوت دو کہ حق کے طرف آئے، اگر وہ نہیں آتا، جان بوجھ کے حق کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر تم سب باطل کے خلاف ایک ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، اگر وہ تیار ہو جائے تو پھر عدل سے فیصلہ کرو، طرفداری نہ کرو، یہ قانون ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ اگر دو جماعت من المؤمنین ایمان والوں میں سے اقتتلوا لڑ پڑے آپس میں، اس سے پتہ چلا کہ لڑنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکلے نہیں ہے تو مومنین، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، تو فَأَصْلِحُوا جوڑ پیدا کرو ان کے درمیان، وہ لڑ پڑے، قتل کرتے ہیں، دشمنی ہے آپس میں، مجاہدین میں ایسے فرقے بن جائے، عام مومنین میں فرقے بن جائے، تو باقی کو حکم ہے ان کے درمیان صلح کرو، تو ایک کے خبریں دوسرے تک پہنچا کے فلاں نے یہ کہا، انتشار مت پھیلاؤ، جوڑ کے صورتیں بناؤ تم۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا پس اگر زیادتی کرتی ہے ان میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا لڑتے رہو، الَّتِي ان سے تبغی جو زیادتی کرتی ہے، حَتَّى یہاں تک تفیء إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ کہ وہ واپس لوٹ آئے اللہ کے فیصلے تک، یعنی قرآن تک، کہ قرآن جو کہتے ہیں بس صحیح ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اپنے ضد بازی، پارٹی بازی، ان سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو مومنین کے جماعت میں آپس میں اختلاف ہو تو یہ حل کا طریقہ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اگر وہ لوٹ آئے تو اصلاح کرو ان کے درمیان بالعدل انصاف سے، پھر یہ نہیں کہ طرفداری سے فیصلہ دو گے تو طرفداری سے کیا ہوگا؟ طرفداری سے وقتی طور جوڑ تو آ گیا لیکن دل تو صاف نہیں ہوئے، دل میں نفرت تو پھر بھی ہے، عدل سے فیصلہ کرو کہ دل کے نفرتیں ختم ہو جائے۔ وَأَقْسِطُوا اور ہر معاملے میں انصاف کرتے رہو، یقیناً اللہ مقسطین انصاف والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو بے انصاف کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا طرفدار جو ایک پارٹی میں ہو کر اور پارٹی کی وجہ سے حدود الہی کو پائمال کرتا ہے، یہ لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہے، محبوب وہ ہے جو پارٹی بازیوں سے بالاتر ہو کے مسلمانوں میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ انما المومنون یہ علت کے صلح کی کوشش کرو، کیوں ہے تو ایمان والے سب کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، یقیناً ایمان والے اخوتن بھائی ہے آپس میں، فاصلحوا جوڑ پیدا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، تو بھائیوں میں کبھی اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات ہو جائے تو صلح کرو۔ لیکن ان احکامات پہ عمل کے لیے ایک طاقت چاہیے، جس میں وہ طاقت ہو وہ ان احکامات پہ عمل کر سکتے، وہ طاقت کیا ہے؟ تقوی، وہ نسخہ تقوی ہے، جس دل میں خوف خدا ہے تو وہ ان پہ عمل کرے گا، اس لیے واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تو تقوی سبب ہے اللہ کے رحمت حاصل کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، یہ 5واں قانون، اس کا حاصل کیا ہے کہ مومنین کے جماعت میں کوئی کسی کا مذاق تو نہ اڑائے، جیسے پہلے تھا نبی کا احترام کرو، تو اب اس میں کہ ہر مسلمان کا احترام کرو، تم پر فرض ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تو آپ ذہین ہے، آپ دوسرے سے کہتے ہو یہ کیا ہے، اس کو تو کچھ نہیں آتا، اور آپ زیادہ عمل والا ہے تو دوسرے کی توہین نہ کرے، مسخرے نہ اڑائے، آپ مالدار ہے تو غریب کا مذاق نہ اڑائے، اور اس کے اندر نہیں ہے 3 باتوں سے جو بنیاد ہے تکبر کا، آیات کے اندر 3 برائیوں سے منع ہے جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو لا یسخر قوم، مذاق نہ اڑائے کوئی گروہ کسی گروہ کا، عسیٰ ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، ایک معنی بہتر ہو، جن کا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کے ہاں بہتر ہو، دوسرا معنی ہو سکتا ہے اللہ ان کو تم سے بہتر کر دے، آج تم مالدار ہے کل وہ ہو جائے،
اور آج تم نیک عمل ہے مصلی پر ہے، ممبر پر بیٹھے اور سب عوام کو کل انعام سمجھتے ہو کہ یہ سب بے وقوف ہے، اور اپنے لیے جنت خاص سمجھتے ہو کہ مولوی تو بہر صورت جنت جائے گا، تو توہین کیوں کرتے ہو سکتا ہے اللہ ان سے بڑے اولیاء بنائے، آپ سے ایمان کا نوری چین لے۔ عسا یکونو ممکن ہے کہ وہ خیرم منہم بہتر ہو ان سے، ولا نساء الگ ذکر کی کہ یہ بیماری اکثر عورتوں میں زیادہ ہے کہ وہ لباس کی وجہ سے معمولی معمولی باتوں پر دوسرے عورتوں کی توہین کرتی ہے۔ نہ کوئی عورت توہین اڑائے دوسرے عورت کا، ممکن ہے کہ وہ عورت بہتر ہو ان سے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو، اور تم اللہ نے جس کو بہتری دی اس کا مذاق اڑاؤ گے تو سزا کے حقدار بنو گے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ الزام نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، یعنی طعن زنی نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ مت پکارو ایک دوسرے کو بالالقاب برے لقبوں سے، یعنی برے نام نہ رکھو۔ ایک تو یہ کہ اہل دین پر طعنی نہ لگاؤ، مسلمان ہے تم عیب لگاتے ہو کہ یہ فلاں تو بدکار ہے، یہ حرام خور ہے، اور پتہ نہیں بس آسانی سے بول لیتے ہو حرام خور ہے، تو کسی پر الزامات نہ کسی کے خلاف زبان استعمال نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کسی کو برے نام سے مت یاد رکھو، مت یاد کرو، نہ بس پھینکنا ہے تو اس کے طرف برا نام کیوں پھینکتے ہو؟ تو برے نام میں کسی کو حرامی کا ہے، برا نام ہے تو اس سے مت یاد کرو، ہر وہ نام جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کسی سے کہے یہ بد شکل ہے، بد صورت ہے، یہ بے وقوف ہے، تو یہ برے القاب کیوں یاد کرتے ہو؟ اچھے نام سے یاد کرو، مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، خیر خواہ انسان ہے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان بیس بہت برا ہے، الاسم صفت، الفسوق فسق والا صفت ایمان کے بعد۔ ایک معنی کیا معنی؟ ایمان لانے کے بعد برے صفت اپنانا بری بات ہے۔ تم مسلمان ہو کے زبان غلط استعمال کرتے ہو تو ایمان کے بعد کیوں برائی کرتے ہو؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ اچھے کام کرو، زبان صحیح استعمال کرو۔ تو اکثر کہتے ہیں کسی کو گدا ہے تم، دجال ہے تم، تو دجال سے بڑا برا کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے برا نام ہے۔ شیطان ہے تم، تو یہ برے القاب مت یاد کرو۔ تو بہت برا ہے نام پیدا کرنا برائی کا ایمان کے بعد۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ ترغیب ہے، جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم۔ آج سے توبہ کرو، حکم آ گیا کہ میں زبان غلط استعمال نہیں کروں گا، اور کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، دو مسلمانوں کے درمیان ناچاقیہ نہیں پیدا کروں گا، صلح کی کوشش کروں گا، قرآن و حدیث سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو یہ آج سے عہد کرو، توبہ نہیں کرتے ہو تو پھر تو یہی لوگ ظالم ہے، حکم آ گیا نہیں مانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یہ حکم نمبر 6، اور اس کے اندر منع ہے ان افعال سے جو شر کے طرف سبب بنتا ہے، اور ساتھ منع ہے جھگڑوں سے، برے گمان سے، جاسوسی سے، غیبت کرنے سے۔ یہ کئی چیزیں جو منشا ہے حسد کا۔ پہلے وہ اعمال جو منشا تکبر کا تھا، ان سے تکبر پیدا ہوتا ہے، مسخرہ اڑانا، برے نام سے یاد کرنا، کسی پر الزام لگانا، یہ تو تکبر کی چیزیں ہیں۔ اب وہ اعمال جن سے حسد پیدا ہوتا ہے ان سے بھی دور رہو۔ اے ایمان والو اجتناب کرو کثیرا من الظن زیادہ گمانوں سے، یقیناً بعض گمان اسم وہ تو گناہ ہے۔ بعض گمان کیوں کہا؟ کچھ گمان تو بے ارادی پیدا ہوتا ہے تو اس کو دفع کرو، لیکن کچھ گمان ایسے کہ تم پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، یہ تو گناہ ہے پھر۔ ولا تجسسوا عیب جوئی نہ کرو کسی کا، تجسس کسی کے عیب تلاش کرنا کہ یہ فلاں کے پیچھے لگ جائے، ان کے عیوبات معلوم کریں، تو کسی کے اچھائیوں کا تلاش کرو، اس سے محبت بڑھے گا۔ اگر برائیاں تلاش کرو گے تو نفرت بنے گا، حسد پیدا ہوگا۔ ولا یغتب بعضکم غیبت نہ کرے تم میں سے بعض کا۔ غیبت کیا کہ اس میں ایک برائی ہے، چھپی برائی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، اس سے وہ پریشان ہوتا ہے، تو دوسروں کی برائی ظاہر نہ کرو۔ ہاں اگر اس میں وہ برائی ہے نہیں پھر تو بہتان ہے، بڑا گناہ ہے۔
اور دوسرا یہ کہ اس برائی کے اظہار کو وہ ناپسند کرتا ہے، اگر وہ ناپسند نہیں کرتا تو پھر غیبت نہیں، یہ ہے۔ اسی طرح کچھ صورتوں میں تو غیبت نہیں ہے، جیسے فاسق ظالم حکمران، تو اس کے برائی کا اظہار کر سکتے، یا کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ اس کے ظلم کا اظہار کرتے ہیں، یا قاضی کے سامنے گواہ پر جرح کر کے اس میں یہ برائی ہے، تو وہ غیبت نہیں، وہ مقامات مستثنی ہے۔ غیبت نہ کرے بعض کا۔ ایحب احدکم، یہ نفرت کے لیے مثال، کیا چاہتا ہے تم میں سے کہ وہ کھائے لحم اخی، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، جب کہ بھائی مرا ہو، تو نہیں، فکرہتموہ، تم ناپسند کرو گے یہ۔ تو غیبت سے تکلیف ملے گا بھائی کو، جیسے کسی کا گوشت کاٹو گے تو گوشت کاٹنے سے تکلیف ہوتا ہے، ایسے ہی غیبت سے بھی اسے تکلیف ہے۔ اور میت ہے، مردہ ہے، کیوں؟ جیسے میت کو پتہ نہیں کہ میرے پیچھے کون لگا ہے، تو ایسے جس کے غیبت کرتے ہو اسے بھی پتہ نہیں کہ میرے پیچھے کون ہے۔ اور غیبت اس کا عزت لینا ہے، تو انسان اپنے عزت پر زیادہ پریشان ہوتا ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹے اتنا پریشان نہیں جتنا اس کو بدنام کرے، وہ بڑھ کے پریشانی۔ یہ اکثر رقشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، دا بدن غوخی میں خورا پرواہ میں نشتا، دا عزت خیال میں ساتا ملک دا پختو دے۔ تو گوشت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، عزت کا خیال، عزت تم ایک معزز آدمی کا عزت سب سے زیادہ پہلے نمبر پر چیز ہے۔ واتقوا اللہ، یہ غیبت کون کرتا ہے؟ جاسوسی کون کرتا ہے؟ لوگوں کے عیب کون تلاش کرتا ہے؟ بس بیٹھے ہی فلاں میں یہ عیب ہے، اس کے باپ دادا ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے، ہر ایک پر برا گمان، یہ کون رکھتا ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو جس کا دل سخت ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ عمل کرنا آسان ہو جائے، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی نا امید نہ ہو ان سے، آج تک جو ہوا، ابھی قرآن سے اپنا اصلاح کرو، اللہ تواب ہے، آئندہ رحم کرے گا، بچائے گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ابھی آخری حکم کہ اے لوگوں، نجات کا دار و مدار تقوی پر ہے، یہ عقیدہ رکھو کہ تقوی سے ترقی پا سکتے ہو، نسب سے، مال و دولت سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اے لوگوں، تو آیات میں حکم ہے کیا؟ اجتناب فخر بالانساب، انساب پر فخر نہ کرو، اور اس کا منشا کیا ہے؟ عصبیت قومی جہالت، نسبی جہالت کی وجہ سے کبھی نسب پر فخر شروع ہوتا ہے، تو پہلے وہ اعمال جس کا منشا تکبر ہے، پھر وہ جس کا منشا حسد ہے، پھر وہ اعمال جس کا منشا عصبیت ہے، تو یہ سب برائیاں چھوڑ دو۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں بنایا من ذکر و انثی، یعنی من مجامعت ذکر و انثی، تو مرد عورت کے ملاپ سے، میاں بیوی آپس میں ملے تو اس سے تم پیدا ہوتے ہو، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وجعلناکم شعوبا، ہم نے بنایا تمہیں شعوبا ذات و قبائل، اور قبائل، شعوب اس دادا کو بولتا ہے جو اخیر میں جا کے ملے، جیسے مضر ہے یا اوس و خزرج ہے، اور قبائل وہ جو قریب کے خاندان میں ملے، یعنی دادا ہو یا پردادا، اس سے نیچے جتنے ہیں، یہ سب اس لیے لتعارفوا کہ تم ایک دوسرے کے حقوق پہچان لے۔ تو اتنا نسب جاننا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی، یعنی دادا کے اولاد کون کون سے ہیں، باپ کے اولاد، بھائی لوگوں کے پہچان، ماموں لوگوں کے، چاچو لوگوں کے، اتنا پہچان کہ جن کا تم پر حق ہے وہ حقوق ادا کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً معزز تم میں اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو اس صورت پر عمل متقی کرے گا، حقوق متقی ادا کرے گا، اللہ اسے عزت دے گا۔ تو عزت حکومت پر نہیں ہے، کتنے حکومت والے ذلیل ہوتے ہیں، مال دولت پر نہیں، اللہ علیم ہے، خبیر، عمل کرو گے اللہ جانتا ہے، خبردار ہے تمہارے دل کے ارادوں سے کہ تمہارا ارادہ توبہ کرنے کا ہے یا نہیں، تو اس سے بھی باخبر، عمل کا ارادہ ہے یا ویسے سن کے آگے جا رہے، اللہ باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اس مقام سے دوسرا حصہ اس میں منافقین کے لیے زواجر جو اس صورت پہ عمل نہیں کرتے،
قالت العرب کہتے ہیں العرب دیہاتی لوگ کہ ہم بھی مومن ہیں. بنو اسد وغیرہ غطفان کے لوگ تھے منافقین، بس ظاہر سے کہتے ہم مومن تھے. قل آپ کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہو، لیکن یوں کہو اسلمنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اسلمنا بس ظاہراً ہم کلمہ پڑھ چکے، ظاہراً تابعدار. اس سے پتہ چلا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا نہ ہو جائے. صرف کلمہ پڑھنے سے ظاہری مسلمان ہے بس. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، ایمان نہیں آیا تمہارے، یعنی حقیقت ایمان. اس لیے کہ ایمان ہے تو ایمان تو عقیدہ عمل سب جمع ہو جائے وہ ہے، اور اب تک تم عمل نہیں، بس ظاہراً کلمہ پڑھ چکے ہو کہ لوگ مجھے کافر نہ کہے، باقی ایمانی احکامات اور اعمال کا تو تم پرواہ نہیں کرتے ہو. غیبت کرتے ہو، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہو، برے القاب سے پکارتے ہو، مسخری کرتے ہو، لوگوں کو لڑاتے ہو، فرقہ بازی کرتے ہو، قرآن و سنت پر پورا عمل نہیں کرتے ہو، تو کیسا ایمان ہے؟ بس ظاہراً کلمہ پڑھا ہے اتنا کہو. اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر، اے وہ لوگ من آمن بلسانی، کہ جو صرف زبان سے مومن ہے دل سے مومن نہیں، تو اے لوگو خبردار مسلمانوں کے غیبت نہ کرو، ابھی تک تم مومن نہیں ہو، ایمان دل میں نہیں آیا. وَإِن تُطِيعُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ ابھی تک ایمان نہیں گھسا ان کے دلوں میں، ایمان داخل نہیں ہوا. تو لمّا میں امید ہے اگر تم مخلص بن جاؤ تو ایمان داخل ہو جائے گا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اگر تم پیروی کرو اللہ اور رسول کا، تو صورت میں جو احکامات ہے، لا یلدکم کم نہیں کرے گا اللہ تمہارے اعمال سے کچھ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو مومن یہ سمجھو، مومن یہ ہے انما المومنون یقیناً ایمان والے وہ ہے جن کا یقین اللہ کے فیصلوں پر ہے. آمنوا باللہ اللہ پر یقین، موحدین ہے اللہ کے رسول پر، سنت کے پابند. ثم لم یرتابوا پھر وہ شک نہیں کرتا کسی حکم میں، پھر یعنی ہر حکم پر عمل، شک مخالفت نہیں. پھر وجاہدوا جہاد کرتے ہیں اپنا مال جان لگا کر اللہ کے دین کے بلندی کے لیے، بس وہ دین کے بلندی کے لیے ہر وقت لگے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں الصادقون سچ ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو سچ کے ساتھ پڑھا. قل اتعلمون اللہ بدینکم اکثر منافقین آ کے آپ علیہ السلام سے کہتے کہ حضرت میں کل 2 گھنٹے آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھا تھا، 5 گھنٹے درس میں بیٹھا تھا، احسان جتلاتے تھے، اور میں آپ کے کہنے پر فلاں جگہ گیا، آپ نے جیسا حکم دیا تو میں تیر جیسا بھاگا، آپ کا پورا حکم میں نے پورا کیا ہے، تو آپ پر احسان یاد کر میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے تعلمون اللہ کیا تم اطلاع دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کا، یہ بڑے بڑے دعوے کر کے کہ میں ایسا مسلمان ہوں، میرے باپ دادا نے اسلام کے لیے یہ کیا، میں نے یہ، تو اللہ کو اطلاع دیتے ہو. اللہ جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پر علیم ہے. یمنون علیک احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا کہ ہم اسلام لائے. قل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم مت جتلاؤ مجھ پر اسلامکم اپنا تابعداری کہ تم نے اتنا کیا، یہ کیا یہ کیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں توفیق دی، ہدایت دی للایمان ایمان کے طرف. ایمان بالقرآن اللہ نے قرآن کے لیے بٹھایا اور قرآن کے نعمتوں سے نوازا، قرآن سمجھنے کی توفیق دی اور دل میں ایمان ڈالا، تو یہ رب کا احسان ہے. اب میرے اوپر کیا احسان جتلاتے ہو؟ یمن علیکم ان ہداکم للایمان کہ اللہ نے ہدایت بخشی تمہیں ایمان کے طرف، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. آخر میں دعوی توحید جو تفریح ہے پورے صورت پر، یعنی نتیجہ ہے پورے صورت کا، تم قرآن سے آگے بڑھتے ہو یا نہیں، عمل کرتے ہو یا نہیں، پیغمبر کا احترام دل میں ہے یا نہیں، فرقہ بازی کرتے ہو، لوگوں کو لڑاتے ہو، حسد کرتے ہو، صلح نہیں کرتے ہو، بغض، ریا، تکبر، جاسوسی، یہ سب برے اعمال کرتے ہو، تو اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کے چھپے چیزوں کو، تو تمہارے دل کے برے چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے.